تاریخ کو پڑھ کر کے تو انہوں نے قرآن کو پڑھا اور ان کے دھرم کی کتاب انتم سندیش تھا کہ اس تحقیق کو پڑھا تو کہا یار 300 سال پہلے پنڈت سومناتھ سوامی نے جب محمد عربی کی عظمت پہ اتنی بڑی باتیں لکھ دی ہے تو اب بحث کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ پنڈت سومناتھ سوامی کے نظریے پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے باطل دھرم کو چھوڑ کر مدینے والے کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایتی مدد کعب اے ایمان مدد ما گزائی متو سلطان دو عالم ہستی است و دادین کما اے شہ جیلا مدد بغیر دابے بلا استاد کشتی ضعیفہ نے شکست داد کشتی بحق خواج اے عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنار ہے یا غوث اعظمی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالمی ظلم. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چار رجوئی کا واد ہے کہ یہ واد وار سے بھی وار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور بابا سے بلند درود شریف پڑھیے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں یہیں سے اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کتنی دیر خدمت کرنی ہے اور آپ حضرات کس انداز میں سننا چاہتے ہیں. ویسے بھی ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، اور آپ یہ جو خوبصورت کام کر رہے ہیں کہ اپنی عقیدت کے ٹاور کو گنبد خضرا سے جوڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کی عقیدے کے اوپر بریلی شریف کی مہر لگی ہوتی ہے. ہاں، یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے عقیدے پر سرکار اعلیٰ حضرت کی عشق کی مہر لگی ہوتی ہے. وہی لوگ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہیں، کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، لیکن جب انہیں مدینے کی یاد آتی ہے پھر وہیں سے اپنے آقا کو پکارنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا وہ کوئی اور انسان ہوگا جس کا عقیدہ یہ رہتا ہوگا یا جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اس کے رسول نہیں سنتے ہیں. غوث پاک کا کرم ہے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے میرے رسول کو یہ شان بخشی ہے، امتی غنیمت نگر سے پکارتا ہے، مصطفیٰ مدینے میں سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. دل لگاؤ دل لگاؤ دل لگا کے ذرا سا اپنی عقیدت کا اظہار کرو تاکہ لگے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہو جائے کہ ہم لوگ مراد آباد کے غنیمت نگر میں نہیں، تصورات میں ہم لوگ مدینہ شریف پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بس ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بس ذہن بنا دیں، اپنی عقیدت کی آواز کو بلند کرتے رہیں. انشاءاللہ بس ذہن بن جائے، تھوڑی سی طبیعت اپنی جگہ پہ آ جائے. انشاءاللہ ایک میں معلوماتی گفتگو کر کے جاؤں گا جو دور حاضر میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں ممبر شریف کے مقدس علماء کی توجہ چاہوں، ان کی دعائیں چاہوں اور آپ سب کی توجہ چاہوں. ایک شعر سنیے جو اتنا خوبصورت جلسہ آپ نے سجایا ہے. مجھے بتایا گیا کہ میرے کرم فرما کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حاجی تسلیم الحق صاحب اللہ نے ایک بڑا کام کیا، جنہوں نے زمین دے دی اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے. میں ان سب کی توجہات کے ساتھ ایک شعر پیش کرتا ہوں. رحمت نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، رحمت نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، نیا جشن سرکار میں جنت ہی اتر آئی ہے. رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے،
مجھ کو سرکار کی صورت ہی نظر آئی ہے. جب بھی قرآن کو کھولا ہے تلاوت کے لیے مجھ کو سرکار کی صورت ہی نظر آئی ہے. یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جسے آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں جب سے ممبر شریف پہ آ کر کے بیٹھا ہوں میں آپ کی توجہات دیکھ رہا ہوں, آپ کی بیداری اور آپ کی عقیدت دیکھ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, یار ہم اتنی عقیدت سے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں, نعرے تکبیر و رسالت لگا رہے ہیں, علماء تو اس پہ بے شمار فضیلت بیان کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ امتی جب یہاں پکارتا ہے تو اس کے نام کا چرچا گنبد خضرا میں ہوا کرتا ہے, دیوانہ یہاں بولتا ہے, مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت اس کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں, فرشتے اس کی محبتوں کی بلائیں لیا کرتے ہیں, یہ علماء بیان کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے حکومت ہند ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ آپ کے اس جلسے پہ, آپ کی اس عقیدت پہ, آپ کی اس بیداری پہ, آپ کی اس توجہات پہ تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, سروے کر رہے ہیں, کھوج کر رہے ہیں. آخر یہ اسپرٹ, یہ ایکسپلٹی, یہ کوالٹی, یہ جذبہ, یہ بیداری, یہ انسیت مسلمان کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ مسلمان آخر اندر سے اتنا اسٹرانگ کیسے ہے, اتنا پاورفل کیسے ہے, اتنا مضبوط کیسے ہے؟ یار یہ جس نبی کو پکارتا ہے, جس نبی کا نام لیتا ہے, جس نبی کے نام پہ دن رات جلسے کرتا ہے, جس نبی کے نام پہ محفلیں سجاتا ہے, صدیوں سال پہلے وہ نبی بظاہر اس کے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں, جا چکے ہیں, اور دنیا کا یہ دستور رہا ہے, دنیا کا یہ قانون رہا ہے, دنیا کا یہ نظام رہا ہے, زمانے کی یہ پرائرٹی رہی ہے کہ جب کسی کا رہنما ہوتا ہے, جب کسی کا لیڈر ہوتا ہے, جب کسی کا چیف آف کمانڈر ہوتا ہے, تب کہیں قوم بیدار ہوتی ہے, تب فوج بیدار ہوتی ہے, تب لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں. جب اس کا لیڈر جا چکا, جب اس کا رہنما جا چکا, جب اس کی پرائرٹی جا چکی, پھر یہ اتنا بیدار کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں میں اسی تحقیق پہ کتاب پڑھ رہا تھا, وہ کتاب میرے ہاتھ لگی جو دہلی کے جامعہ ملیہ میں رکھی گئی ہے. ایک غنیمت لنگر کے لوگوں, اگر تم اپنے بزرگوں, اپنے اسلاف کی تاریخ کو سننے کے عادی ہو تو سنو, میں تمہیں ایک تاریخ بتا رہا ہوں جس پہ دنیا حیرت میں ہے. جامعہ ملیہ کی لائبریری سے جب وہ کتاب مجھے ملی تو پتا چلا, میں نے وہ کتاب پڑھی, اس میں ہٹلر کا ایک انٹرویو شائع کیا گیا تھا, ہٹلر کی ایک انٹرویو لکھی گئی تھی, ہٹلر کی ایک بایوگرافی لکھی گئی تھی. پتا ہے وہ کیا تھی غنیمت نگر والوں؟ سنو سنو سنو, اپنے اسلاف کی تاریخ سنو, اور یہیں سے تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے گا. کیونکہ میرے پاس وقت نہیں جو میں تقریری جملوں سے آپ کو اچھلنے کی دعوت دوں, بس میں یہ کہوں گا ذہن کو قریب کر کے کچھ فکریہ پیغام لے کر کے جاؤ. جب وہ تاریخ میں نے پڑھا, رب کعبہ کی قسم, جب اس تاریخ کے ٹکڑے کو میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں گا, میرا یقین کہتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمت کو دیکھ کر یہاں سے لے کے وہاں تک آوازیں ایسی بلند ہوگی کہ یہ آواز مدینہ شریف تک جاتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ. سنو تو صحیح, جب میں اس تاریخ کو پڑھ رہا تھا, پڑھے لکھے لوگ توجہ دے, علماء توجہ دے, سنو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا, اعلیٰ حضرت نے جو نظریہ دیا ہے وہ نظریہ ہے کیا. جب میں ہٹلر کو پڑھ رہا تھا تو پتا ہے کیا تھا, ہٹلر نے کہا تھا, yes I agree this knowledge about science and had been something wrong then he will be punished by burning his skin and their Allah. اس نے ایک ٹیم بنائی اور اس نے کہا میری ٹیم کے لوگوں پوری دنیا کے اندر سروے کرو, ریسرچ کرو, تحقیق کرو, اور تحقیق کر کے پتا کر کے بتاؤ کہ پوری دنیا کے اندر کس کس کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں, کس کس برادری کے لوگ رہتے ہیں, کس کس مذہب کے لوگ رہتے ہیں, اور ریسرچ کر کے بتاؤ. جب پوری کمیٹی نے پوری دنیا میں تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد جب اس نے ہٹلر کو رپورٹ دیا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, غنیمت نگر کا سنی مسکراتا ہوا نظر آئے گا. وہ تحقیق کیا کہتی, ہٹلر کی رپورٹ کہتی ہے yes I agree this knowledge about science and had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again that means the God years ago that the chapter. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پوری دنیا میں تحقیق کی تو ہم نے یہ پایا کہیں ہندو ہے تو مسلمان, کہیں ہندو ہے تو سکھ نہیں, سکھ ہے تو عیسائی نہیں, عیسائی ہے تو بودھ نہیں, بودھ ہے تو کرسچن نہیں, کرسچن ہے تو سناتن نہیں, سناتن ہے تو شاشوت نہیں, شاشوت ہے تو بائبلس کے ماننے والے نہیں, بائبلس والے ہیں تو توریت والے نہیں, توریت والے ہیں تو زبور والے نہیں, زبور والے ہیں تو انجیل والے نہیں. مطلب کیا چلا کہ دنیا کے پوری دنیا کا بھرمر کرنے کے بعد, تمام کائنات کی تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ دنیا کے ہر حصے میں ایک مذہب والے ہیں, دوسرے نہیں, دوسرے ہیں تیسرے نہیں, تیسرے ہیں چوتھے نہیں, چوتھے ہیں پانچویں نہیں. ہٹلر نے کہا yes I agree this knowledge about science and had been something wrong. مسئلہ
جاتا ہے؟ کون ہے جو ہر جماعت میں پایا جاتا ہے؟ کون ہے جو ہر خطے میں پایا جاتا ہے؟ کون ہے جو ہر طبقے میں پایا جاتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہٹلر کی ٹیم نے کہا تھا پوری دنیا گھومنے کے بعد پتا چلا بس ایک ہی قوم ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے، اور اسی قوم کو مسلمان کہتے ہیں جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری دنیا کے اندر اکیلی مسلم کمیونٹی ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اب آگے سنو، یہاں توجہ دینا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر دل سے سن رہے اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں تو ذرا سا اپنے عقیدے کی ٹاور کو گنبد خضرا سے جوڑیے اور اس امید سے پکاریے گا کہ ہمارے مصطفیٰ ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں۔ نہیں، جس کا عقیدہ ہے وہی بولو، جس کا عقیدہ ہے وہی بولنا، جس کا عقیدہ ہے وہ دل سے کہنا میرے مصطفیٰ میری آواز کو سنتے ہیں۔ دل سے بول یا رسول اللہ۔ سنی ہو اگر اتنی کمزور آواز ہے تو نو پرابلم، لیکن تمہاری آوازوں کا یہ عالم ہے، اللہ کی عزت کی قسم جب تمہاری آوازیں نکلتی ہیں تو نہ جانے کتنے نزدیوں کا نعرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تم تو شہر بریلی کے قریب رہتے ہو، یہاں سے جب آواز بلند ہوئی تھی نا تو پھر پتا ہے سعودی گورنمنٹ کے جو پائے تھے نا وہ بھی ڈگمگانے لگے تھے۔ ہاں، تم تو بریلی شریف کے قریب رہتے ہو نا، تم تو ماشاءاللہ مراد آباد میں رہتے ہو، تم تو مراد آباد کے قریب میں رہتے ہو جہاں اعلیٰ حضرت کے خانقاہوں اور ان کے شاگردوں اور ان کے علمی فیضانوں کا گہوارہ ہے۔ تمہاری آواز یہاں سے بلند ہو تو سہارنپور والوں کو پتا چل جائے، ہم فتوے پہ فتوے لگاتے رہیں گے، بریلی والے ایسے فتووں کو اپنے پیروں تلے رود کر کے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ غنیمت نگر سے اعلان کریں گے تمہارے 1000 فتوے ایک طرف اور بریلی کے تاجدار کا فتویٰ ایک طرف، اور وہ فتویٰ کیا رہے گا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مبارک حسین صاحب پورا چترویدی، جی ٹی ایس کمیٹی، سرزمین غنیمت نگر ضلع مراد آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی اچھی گفتگو سنتے ہیں، تقریر اتنی توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب قبلہ کا بڑا اچھا بیان ہوا، میری گفتگو ہو رہی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اس علاقے میں آپ تقریروں کو سنتے ہیں، ورنہ بعض علاقوں میں ایسی بیماری ہو گئی ہے، ایسی ہوا چل پڑی ہے، جب تقریر کا معاملہ ہوتا ہے تو پورا مجمع ایسے دور چلا جاتا ہے جیسے لگتا ہے یہ تقریر کرنے والے تقریر نہیں کورونا لے کر کے آئے ہیں۔ نہیں ہوتا، تقریر کرنے کے لیے خطیب بیٹھا نہیں، لوگ دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں، کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، کسی کو حاجت محسوس ہوتی ہے، اور جب نعت خوانی شروع ہو، جب شاعر آ جائے تو ایسا لگتا ہے شاعر نہیں آیا ہے، کورونا سے لڑنے کے لیے وہ بالکل انجیکشن لے کے آ گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سبحان اللہ مچل مچل کر کے دانت دیے جا رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا نعت خوانی سننی ہے، کیونکہ نعت سننے سے عشق بیدار ہوتا ہے، نعت سننے سے عشق رسول سے بولو، نعت سننے سے عشق بیدار ہوتا ہے، لیکن تقریر سننے سے عشق محفوظ ہوتا ہے۔ تقریر سننے سے ہمارے عشق کا جو معیار ہوتا ہے وہ بلند و مضبوط ہوتا ہے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ، دل کھول کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ تو میں سنا، میں تمہیں تمہاری تاریخ بتا رہا، تمہارے بزرگوں کا اتہاس بتا رہا، تمہارے بزرگوں کی تاریخ بتا رہا۔ ادھر میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو، ادھر دیکھو، میری طرف توجہ دیکھو، توجہ کرو اور باتیں سنو۔ ہٹلر بیٹا بیٹھے رہو، دیکھیے نبیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ الحاج شاہ حضور احسن میاں صاحب اللہ غالباً آ چکے ہیں، کرسی اور لائی جائے برابر میں ان کے بیٹھنے کے لیے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہو، آپ ایسے اطمینان سے بیٹھے رہیے، آپ ایسے بیٹھے ہیں، بیچ میں جگہ بنا دیں۔ حضرت غالباً تشریف لے آئے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے آ گئے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، چشمو چراغ خاندان اعلیٰ حضرت سرکار احسن میاں صاحب قبلہ، سرکار احسن میاں صاحب قبلہ۔ اسلام میں بھی بھائی ادھر آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، رضوی دولہ، حضور
صاحب سجادہ حضور ارسل میاں صاحب قبلہ، حضور مفتی محمد ارسل میاں صاحب قبلہ، حضور ارسل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ چڑھنے دیں حضرت کو، چڑھنے دیں، مسافہ نہ کریں، مسافہ نہ کریں، فوٹو نہ کھینچیں۔ اگر حضرت آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، حضرت ماشاءاللہ قبول فرمایا، کرسی پہ بیٹھیں گے۔ ٹی ٹی ایس کے عہدیداران بھی ہمارے، اورنگزیب بھائی، شاہد بھائی اور ماشاءاللہ منظور بھائی، پرویز بھائی، تمام لوگ ہیں۔ اسلام نبی کا بیٹھ جائے میرے بھائی، یہ بتائیے آپ کو آقا سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، آقا سے ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ کیا آقا کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، جان دے سکتے ہیں سب لوگ اسی وقت؟ تو آقا کے نام پہ فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے۔ جسے آقا سے محبت ہوگی فوراً بیٹھ جائے گا۔ بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، میں نے آقا کا نام لیا ہے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر تقریر اور ہونی ہے، انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ و سلام ہو جائے گا، جیسا کہ اعلان ہوا اسی کے مطابق پروگرام چل رہا ہے۔ تقریر کے بعد انشاءاللہ جو لوگ مرید نہیں ہوئے مرید ہو جائیں۔ بڑی بات ہے، سارے پیاسے سمندر کے پاس جاتے ہیں، آج فیض اعلیٰ حضرت کا سمندر بن کے حضور حسن میاں آپ کے گاؤں میں آ گئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ حضور حسن میاں وہ حضور حسن میاں جن کے رگوں میں سرکار اعلیٰ حضرت کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی سائڈ میں بیٹھ جائیں، کمیٹی والے بھی بیٹھ جائیں، تقریر سماعت فرمائیں۔ جلسے میں 4 چاند لگ گئے ماشاءاللہ، اور دیکھیے بہت آہستہ سے بات کریں، بڑے ادب کا مقام ہے، بڑی بات ہے۔ حضرت نے مولانا مبارک صاحب کو بھی بیٹھنے کی اجازت دی ماشاءاللہ، حضرت کے سامنے کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا مگر بڑپن ہے۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، فوراً سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں کہاں اس لائق تھا، بس سرکاروں کا کرم ہو، یہ اپنے قدموں سے جوڑ کر کے رکھے، اپنے قدموں سے لگا کر کے رکھے تو ہم جیسوں کا نصیبہ بیدار ہوتا ہے۔ حضرات بہت بڑی ذات، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، عالم اسلام جن کی ذات سے متاثر ہے، لوگ جن کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، جن کی دعائیں لینے کے لیے پورا عالم اسلام اپنی پلکیں بچھائے رکھتا ہے، وہ ذات ہماری آپ کے نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں، انشاءاللہ رحمان یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ بچوں تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ، آہستہ سے خاموشی سے کام کر لو، خاموشی سے کام لو، بس حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت فرماتے رہے۔ اور ذرا دل کھول کر کے پورا مجمع زور سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ یار اب تو تمہیں بیدار ہونا پڑے گا، اب تو تمہیں بیدار ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان ہمارا رہنما جو موجود ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم کبھی تنہا نہیں ہو سکتے، کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے، ہمارے سر پہ ہمیشہ بزرگوں کا سایہ رہا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ جب وصال کر کے دنیا سے گئے، لاکھوں لوگوں کا مجمع بریلی شریف میں تھا، جدھر دیکھو ادھر سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اب اہل سنت کا کیا ہوگا۔ اب تو سرکار تاج الشریعہ محمد عربی کی تعلیم پڑھ رہا تھا، ان کے کیریکٹر کو پڑھ رہا تھا، ان کی جیونی کو پڑھ رہا تھا۔ جب ان کی کتابوں کو پڑھ رہا تھا تو میں نے پایا کہ مسلمانوں کا نبی اتنا بڑا مہان، اتنا بڑا دیوان، اتنا بڑا دیالو ہے کہ جب تک وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو 9 مہینے تک ان کی امی جان کو جنت کے فرشتے سلام پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پنڈت جی کہتے میں نے آگے پڑھا منگلم ہے وہ مامنا منگلم، وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ 9 مہینے اپنی امی جان کے وطن پاک میں آرام فرما رہے تھے، فرشتے سلام کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائے اور اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے گود میں بیٹھ کے قبیلے ساتھ کی طرف چلنے لگے تو پنڈت جی کہتے شاوینا منگلم بھاوینا منگلم منڈپم منڈتم نویتی منگلم کشلم جوہرم نرملم منگلم شیتلم سوگلم یدعی منگلم۔ وہ کہتے یار وہ نبی اتنا بڑا دیوان کہ جب وہ گود میں بیٹھ کر کے اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے تو اس نورانی چہرے والے کے قدموں کو دیکھ کر کے انسان نہیں بلکہ مکے کی در و دیوار بھی جھوم جھوم کر نبی کو سلام کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کو گوسوامی تلسی داس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ اور سنو، میں یا حضور صاحب سجادہ کے قدموں کا بوسہ لے کر کے ٹی ٹی ایس والوں اور تم سب کو ایک بات بتاتا ہوں جس کی تم نے فرمائش کی۔ اس اتہاس اور اس تاریخ کو پڑھ کر کے 2012 میں اسی دہلی کی سرزمین پہ 12 ایسے ہندو بدھی جیوی
جو کئی سالوں سے اپنے مذہبی کتابوں پہ تحقیق کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور ان کے دھرم کی کتاب انتم سندیش تھا کہ اس تحقیق کو پڑھا تو کہا یار 300 سال پہلے پنڈت سومناتھ سوامی نے جب محمد عربی کی عظمت پہ اتنی بڑی باتیں لکھ دی ہے تو اب بحث کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ پنڈت سومناتھ سوامی کے نظریے پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے باطل دھرم کو چھوڑ کر مدینے والے کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب وہ 12 بڑے بڑے بدھی جیوی میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو۔ آخر وہ باتیں کون سی تھی؟ جیسے ہمارے ہاں مرید ہوتے ہیں نا، مرید ہوتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہوں گے جو داخلے سلسلہ نہیں ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہوں گے، موقع بہت اچھا ہے، ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ، خدا کی قسم موقع بہت اچھا ہے، قریب ہو جاؤ۔ دیکھو یہاں قریب ہوگے تمہیں 2 فائدے ہوں گے، 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ حضرت کے ذریعے سے تمہیں غوث پاک کا دامن مل جائے گا۔ میں غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، حضرت کے ذریعے سے تمہیں غوث پاک کا دامن مل جائے گا، اور جب غوث پاک کا جسے دامن مل جائے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہے۔ اور سنو دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت کے قریب ہو جاؤ گے نا، 80 سال ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مبارک حسین صاحب پورا چترویدی، ٹی ٹی ایس کمیٹی، سرزمین غنیمت نگر ضلع مراد آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی اچھی گفتگو سنتے ہیں، تقریر اتنی توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب قبلہ کا بڑا اچھا بیان ہوا، میری گفتگو ہو رہی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اس علاقے میں آپ تقریروں کو سنتے ہیں، ورنہ بعض علاقوں میں ایسی بیماری ہو گئی ہے، ایسی ہوا چل پڑی ہے، جب تقریر کا معاملہ ہوتا ہے تو پورا مجمع ایسے دور چلا جاتا ہے جیسے لگتا ہے یہ تقریر کرنے والے تقریر نہیں کورونا لے کر کے آئے ہیں۔ نہیں ہوتا، تقریر کرنے کے لیے خطیب بیٹھا نہیں، لوگ دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں، کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، کسی کو حاجت محسوس ہوتی ہے، اور جب نعت خوانی شروع ہو، جب شاعر آ جائے تو ایسا لگتا ہے شاعر نہیں آیا ہے، کورونا سے لڑنے کے لیے وہ بالکل انجیکشن لے کے آ گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سبحان اللہ مچل مچل کر کے دانت دیے جا رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا نعت خوانی سننی ہے، کیونکہ نعت سننے سے عشق بیدار ہوتا ہے، نعت سننے سے عشق رسول سے بولو، نعت سننے سے عشق بیدار ہوتا ہے، لیکن تقریر سننے سے عشق محفوظ ہوتا ہے۔ تقریر سننے سے ہمارے عشق کا جو معیار ہوتا ہے وہ بلند و مضبوط ہوتا ہے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ، دل کھول کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ تم نے سنا، میں تمہیں تمہاری تاریخ بتا رہا، تمہارے بزرگوں کا اتہاس بتا رہا، تمہارے بزرگوں کی تاریخ بتا رہا، ادھر میری طرف توجہ